سچے پیار کا درد بھرا احساس۔ ٹرین چلنے کو ہی تھی کہ اچانک کوئی جانا پہچانا سا چہرہ جنرل بوگی میں آ گیا۔ میں اکیلی سفر کر رہی تھی، سب اجنبی چہرے تھے۔ سلیپر کا ٹکٹ نہیں ملا تو جنرل ڈبے میں ہی بیٹھنا پڑا، مگر یہاں ایسے حالات میں اس شخص سے ملنا زندگی کے لیے ایک سنجیونی کے سامان تھا۔ زندگی بھی کمبخت کبھی کبھی عجیب سے موڑ پر لے آتی ہے، ایسے حالاتوں سے سامنا کرا دیتی ہے جس کی کلپنا تو کیا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آیا اور پاس میں ہی خالی جگہ پر بیٹھ گیا، نہ میری طرف دیکھا نہ پہچاننے کی کوشش کی، کچھ انچ کی دوری پر چپ چاپ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ باہر ساون کی رمجھم لگی تھی، اس کارن وہ کچھ بھیگ گیا تھا۔ میں نے کنکھائیوں سے نظر بچا کر اسے دیکھا۔ عمر کے اس موڑ پر بھی کمبخت ویسا کا ویسا ہی تھا۔ ہاں کچھ بھاری ہو گیا تھا مگر اتنا زیادہ بھی نہیں۔ پھر اس نے جیب سے چشمہ نکالا اور موبائل میں لگ گیا۔ چشمہ دیکھ کر مجھے کچھ آشچریہ ہوا۔ عمر کا یہی ایک نشان اس پر نظر آیا تھا کہ آنکھوں پر چشمہ چڑھ گیا تھا۔ چہرے پر اور سر پر میں نے سفید بال کھوجنے کی کوشش کی مگر مجھے نہیں دکھے۔ میں نے جلدی سے سر پر ساڑی کا پلو ڈال لیا۔ بالوں کو ڈائی کیے کافی دن ہو گئے تھے، مجھے زیادہ تو نہیں تھے سفید بال میرے سر پہ، مگر اتنے ضرور تھے کہ غور سے دیکھو تو نظر آ جائیں۔ میں اٹھ کر باتھ روم گئی، ہینڈ بیگ سے فیس واش نکالا، چہرے کو ڈھنگ سے دھویا، پھر شیشے میں چہرے کو غور سے دیکھا۔ پسند تو نہیں آیا مگر عجیب سا منہ بنا کر میں نے شیشہ واپس بیگ میں ڈالا اور واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ مگر وہ صاحب جو کھڑکی کی طرف سے میرا بیگ ہٹا کر خود کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے تھے، مجھے پوری طرح سے دیکھا بھی نہیں، بس بنا دیکھے ہی کہا، سوری، بھاگ کر چڑھا تو پسینہ آ گیا تھا، تھوڑا سوکھ جاؤں پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر اپنے موبائل میں لگ گیا۔ میری اچھا جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اس کی یہی بات ہمیشہ مجھے بری لگتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ آج تک میں نے اسے نہیں بھلایا۔ ایک وہ تھا کہ 10 سالوں میں ہی بھول گیا۔ میں نے سوچا شاید ابھی تک غور نہیں کیا، پہچان لے گا، تھوڑی موٹی ہو گئی ہوں، شاید اس لیے نہیں پہچانا۔ میں اداس ہو گئی، جس شخص کو جیون میں کبھی بھلا نہیں پائی، اس کو میرا چہرہ ہی یاد نہیں۔ مانا کہ یہ عورتوں اور لڑکیوں کو تاڑنے کی اس کی عادت نہیں، مگر پہچانے بھی نہیں۔ شادی شدہ ہے، میں بھی شادی شدہ ہوں، جانتی تھی اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے خیالوں اور اپنے سپنوں کو جینا ہی چھوڑ دوں۔ ایک تمنا تھی کہ کچھ پل کھل کے اس کے ساتھ گزاروں، ماحول دوستانہ ہی ہو مگر ہو تو صحیح۔ آج وہی شخص پاس بیٹھا تھا جسے اسکول ٹائم سے میں نے دل میں بسا رکھا تھا۔ میں اس سے بے پناہ پیار کیا کرتی تھی، اس کے ہی سپنے دیکھا کرتی تھی، پر میں اپنے ماں باپ سے یہ بات کبھی نہیں کہہ پائی، کیونکہ میرے پاپا بہت ہی غصے والے تھے اور میرے پریوار میں لو میرج کرنے کی کسی کو بھی
الاؤ نہیں تھا، بیٹی ہو یا بیٹا۔ اور اسی طرح سے میں کبھی بھی اپنے پیار کا اظہار نہیں کیا۔ کبھی کبھی دل بہت اداس بھی ہو جاتا تھا جب اس کے بنا جینا پڑے گا سوچتی تھی۔ اکثر راتوں میں بہت روتی تھی، طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر کئی کئی دن کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، اندر سے بہت ہی دکھی رہتی تھی، پر گھر والوں کو کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ میں سوشل میڈیا پر اس کے سارے اکاؤنٹ چوری چھپے دیکھا کرتی تھی، اس کی ہر کویتا، ہر شاعری میں خود کو کھوجا کرتی تھی۔ وہی بے پناہ محبت آج بھی ہے، پر وہ تو آج پہچان نہیں رہا۔ مانا کہ ہم لوگوں میں کبھی پیار کے پنگے نہیں چلے، نہ کبھی اظہار ہوا۔ ہاں، وہ ہمیشہ میری کیئر کرتا تھا اور میں اس کی کیئر کرتی تھی۔ ہم ایک ہی گاؤں کے تھے۔ کالج چھوٹا تو میری شادی ہو گئی اور وہ فوج میں چلا گیا۔ اس کی شادی ہوئی۔ جب بھی گاؤں گئی اس کی ساری خیر خبر لے آتی۔ اس کی شادی کے کچھ مہینوں کے بعد اس کا کہیں اور تبادلہ ہو گیا۔ بس ایسے ہی زندگی گزر گئی۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا وہ آرام سے کھڑکی کے پاس بیٹھا موبائل میں لگا رہا، دیکھنا تو دور چہرہ بھی اوپر نہیں کیا۔ میں کبھی موبائل میں دیکھتی، کبھی اس کی طرف۔ سوشل میڈیا پر اس کا اکاؤنٹ کھول کر دیکھا، تصویر ملی، وہی تھا، پکا وہی، کوئی شک نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم مہیلائیں پہچاننے میں کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ 20 سال بعد بھی صرف آنکھوں سے پہچان لیں۔ پھر اور کچھ وقت گزرا، ماحول ویسا کا ویسا تھا، میں بس پہلو بدلتی رہی۔ پھر اچانک ٹی ٹی آیا، سب سے ٹکٹ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹکٹ دکھایا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں ہے۔ ٹی ٹی بولا فائن لگے گا، وہ بولا لگا دو۔ ٹی ٹی نے کہا ٹکٹ بناؤں؟ اس نے جلدی سے جواب نہیں دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے میرے ہاتھ میں تھمی ٹکٹ کو غور سے دیکھا، پھر ٹی ٹی سے بولا کانپور۔ ٹی ٹی نے کانپور کی ٹکٹ بنا کر دی اور پیسے لے کر چلا گیا۔ وہ پھر سے موبائل میں تلین ہو گیا۔ آخر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ ہی لیا، کانپور میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ موبائل میں نظریں گڑائے ہوئے ہی بولا کہیں نہیں۔ وہ چپ ہو گیا تو میں پھر بولی کسی کام سے جا رہے ہو؟ وہ بولا ہاں۔ اب میں چپ ہو گئی۔ وہ اجنبی کی طرح بات کر رہا تھا اور اجنبی سے کیسے پوچھ لوں کس کام سے جا رہے ہو؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر میں نے پوچھ ہی لیا، شاید آپ نوکری کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پھر ہمت کر کے پوچھا تو کسی سے ملنے جا رہے ہو؟ پھر وہی اتر، نہیں۔ آخری جواب سن کر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اور کچھ بھی پوچھوں۔ عجیب آدمی تھا، بنا کام سفر کر رہا تھا۔ میں منہ پھیر کر اپنے موبائل میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد خود ہی بولا، یہ بھی پوچھ لو کیوں جا رہا ہوں کانپور؟ میرے منہ سے جلدی سے نکلا، بتا کیوں جا رہے ہو؟ پھر اپنے ہی اتاولے پن پر مجھے شرم سی آ گئی۔ اس نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا، ایک پرانی دوست مل گئی جو آج اکیلے سفر کر رہی تھی۔ فوجی آدمی ہوں، سرکشا کرنا میرا کرتویہ ہے، اکیلے کیسے جانے دیتا، اس لیے اسے کانپور تک چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اتنا سن کر میرا دل زور سے دھڑکا، نارمل نہیں رہ پا سکی میں۔
मगर मैंने भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराते हुए बोला, यही मेरे पास बैठी है, जो बार बार मुझे कनखाई नज़रों से देखती है। वे कहना तो बहुत कुछ चाहती है, पर वो 10 साल पहले भी इसी तरह खामोश थी। मैं चाहता था कि वो सब कुछ बोले जो मैं सुनना चाहता हूँ। जो सपने में देखता हूँ वो उन सपनों को हकीकत में बदल दे। पर ना वो कल कुछ बोली और ना आज, और कुछ पल जिंदगी की यादें बनकर रह गईं। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वे दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया, और मैंने सोचने लगी कि तुमको क्या बताऊं कि मैं किन हालातों से गुजरी हूँ। तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करते हुए भी कुछ बोल नहीं सकी। माँ की ममता, पिता और भाई की मान सम्मान की बेड़ियों से जो बंधी थी, यही सब सोचते हुए आंखें तो भीगनी ही थीं। वो बोला, क्यों रो रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते हो। बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफार्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन थी, इसीलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए था। चलो कानपुर आ गया। इतना कहकर वह चला गया और मैं आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रही, और वो भीड़ में धीरे धीरे आंखों से दूर हो गया। मैं उसे कैसे बताती, पति पति अपनी दूसरी गृहस्थी में मस्त है और मैं अपने बच्चों के सहारे जिंदगी जी रही हूँ। आज उससे मिले 1 साल हो गया। मैं आज भी, रक्षाबंधन का दूसरा दिन है, आज भी सफ़र कर रही हूँ। दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। मैं अकेली हूँ। न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और अपना पसीना सुखाने के लिए खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी याद हम सफ़र है। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है और कौन साथ छोड़ता है। दोस्तों, आपने इस कहानी को देखा और सुना। बेपनाह मोहब्बत करते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है, उसको हम पा नहीं सकते। माता पिता के आत्मा सम्मान और उनकी इज्जत के खातिर अपने प्यार को खोना पड़ता है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें अपने ही प्यार की बलि चढ़ जाती है, और अक्सर ऐसे फैसले वही लोग कर सकते हैं जो अपनी खुशी से ज़्यादा अपनों को खुश देखना चाहते हों। दोस्तों, ये थी मेरी हार्ट टचिंग लव स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी में क्या होना चाहिए था? इस लड़की ने जो भी किया ठीक किया या नहीं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस रुलाने वाली लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी।
اپنا بہومولیہ سمے دینے کے لیے میرے سبھی پیارے اجنبی دوستوں کو بہت بہت دل سے دھنیہ واد۔